ویلکم، دس از سینما مائی ڈارلنگ۔ آج کی قسط میں ہم پاکستانی سینما کے زوال کے اسباب کا جائزہ لیں گے، اور یہ اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، پہلا حصہ ہے۔ اور آج اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں پاکستانی سینما کے جو پرابلمز تھے وہ کیا تھے۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ جب ایک نیا ملک بنا تو اس وقت تقسیم برصغیر کے بعد مہاجرین کی آمد بھی ہوئی۔ ملک میں نہ کوئی سیاسی نظام تھا، نہ آئین تھا، نہ کوئی معاشی انتظام تھا۔ تو ان حالات میں شاید کسی کو توجہ ہی نہیں تھی کہ وہ سینما کو طرف توجہ دے، اس لیے کہ ملک کو اور سیریس مسائل درپیش تھے۔ آئین سازی بھی تھا، اکنامک ایشوز بھی تھے، ان کو بھی دیکھنا تھا۔ لیکن اس سے قطع نظر ایک چیز اور بھی تھی، اور وہ ہے لیک آف پولیٹیکل ول، کہ سیاست دانوں کا رجحان اس طرف تھا ہی نہیں، سینما کی طرف اس وقت ان کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد اچانک جب ہم 50 کی دہائی آتی ہے اور 60 کی دہائی آتی ہے تو حالات بدلتے ہیں۔ پھر ایک ایلیٹ گروپ پاکستان میں، جس میں سیاستدان بھی تھے، اس میں بیوروکریٹ بھی تھے، اس میں جاگیردار طبقہ تھا، اس میں انڈسٹریلسٹ تھے، یہ سب اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس وقت انہیں سینما کی اہمیت کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ اس دور میں بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی جماعتوں پہ، سوشلسٹ نظریات رکھنے والی جماعتوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوا۔ جو بائیں بازو کے ادیب تھے، شاعر تھے، انہیں گرفتار کیا گیا، انہیں سزائیں دی گئیں، جن میں فیض احمد فیض، حبیب جالب وغیرہ شامل تھے۔ تو اس حالات میں سینما کو وہ کیسے آزادی دے سکتے تھے، یا سینما کو اس طرح کا روپ یہاں پاکستان میں دینا ناممکن تھا جو بعد میں انڈیا میں ملا۔ سینما کو جو آزادی ملی، جو یورپ میں ہوئی، انہوں نے دیکھ لیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ بظاہر تو ہماری ہر پنجابی فلم، تقریباً ہر پنجابی فلم، لیکن اردو فلموں میں بھی زیادہ تر جان نواب جاگیردار دکھائے جاتے تھے، تو بظاہر میں لگتا تھا کہ وہ بڑے ان کو ظلم اور ظالم کرنے والا دکھایا گیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ نہایت خوبصورتی کے ساتھ جاگیردار طبقے نے، چونکہ فلم میں انویسٹمنٹ بھی ان کی بہت تھی اور قانون سازی میں بھی ان کا عمل دخل تھا، وہ اسمبلیوں میں بیٹھتے تھے، انہوں نے ایسی فلمیں بنائی، اگر آپ غور کریں تو آپ کو پھر نظر آئے گا کہ ہمیشہ جاگیردار کا ایک بیٹا یا ایک بھائی بگڑا ہوا ہوتا تھا، جو عموماً سوتیلا بھی ہوتا تھا، یا اس کے کوئی اور ایشوز ہوتے تھے۔ لیکن جو جاگیردار اصل جاگیر تھا، وہ بڑا رحم دل، نیک، رعایا کا خیال رکھنے والا ہوتا تھا۔ تو اس طرح نفسیاتی طور پہ عوام کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جانے لگا آہستہ آہستہ کہ جاگیردار تو برے نہیں ہیں۔ اور اس طرح پاکستانی سینما کو ایک ایسا روپ دے دیا گیا، ایک ایسا رخ دے دیا گیا کہ جہاں ہم سینما کی ترقی بھی نہیں چاہتے تھے اور سینما کی آزادی بھی نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے اس کے بعد چونکہ حکومتیں سیاستدانوں کے مرہون منت تھی، انڈسٹریلسٹ کا تھا، جاگیردار طبقہ چھایا ہوا تھا، اور اب بھی شاید پاکستان میں وہی حالات ہیں تقریباً۔ تو یہ طبقات نہیں چاہتے تھے کہ عوام کے صحیح نظریات، عوام کے جو صحیح مسائل ہیں، ان کو اسی صحیح رخ میں پیش کیا جائے، یا ان کا کوئی حل پیش کیا جائے۔ وہ حل جو بعد میں انڈیا کی فلموں میں ہمیں نظر آیا، ہمارے پڑوس میں ہی ہے، وہ حل جو ہمیں یورپ کے سینما میں نظر آیا، وہ چیز جو ہمیں ایرانین سینما میں نظر آئی، تو وہ چیز پاکستانی سینما میں اس وجہ سے نہیں آئی، جس کی ایک بڑی وجہ ہمارا یہی حکمران طبقہ تھا، یہ انویسٹرز تھے۔ انویسٹر کون ہے؟ انویسٹرز بھی، کیونکہ آرٹسٹ بیچارہ غریب ہوتا ہے، ادیب شاعر غریب ہوتا ہے، وہ جو فلم بناتا ہے بڑی مشکل سے قرضہ لے کے ادھر ادھر سے۔ چند فلمیں ایسے لوگوں نے بنائیں جن میں ریاض شاہد جیسے لوگ شامل تھے، حبیب جالب جیسے لوگ شامل تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر وہ کہیں ایسی فلم بنا بھی لیتے تھے تو بعد میں سینسر کے مسائل میں الجھا دیا جاتا تھا، اور اس فلم کو اتنا کانٹ چھانٹ دیتے تھے کہ وہ فلم اپنا اثر کھو دیتی تھی۔ ایسی بہت سی فلمیں ہیں جو وقت آنے پہ ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا، جب ہم پاکستانی سینما کا آگے جائزہ لیں گے
تاریخ کے ساتھ ساتھ سال بہ سال اور مختلف پہلوؤں سے تو ہم ان فلموں کا ذکر بھی کریں گے اور تفصیل سے اس ایشو پہ بات کریں گے، لیکن چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے جو ہم صرف پاکستانی سینما کے زوال کے اسباب کو بتا رہے ہیں، اور اس میں جو پہلا سبب تھا وہ یہ ارلی ایشوز تھے، اس میں سیاستدانوں کی عدم توجہی شامل تھا، پھر اس کے بعد سیاسی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے سینما کو دبایا گیا، اور اسی لیے یہاں گورنمنٹ نے انویسٹمنٹ نہیں کی، کوئی اچھی لیبارٹریز نہیں بننے دیں، کسی انڈسٹریلسٹ نے اس میں پیسہ اس لیے نہیں لگایا کہ کہیں سینما وہ اپنا اصل روپ جو کہ وہ باقی ملکوں میں دکھا رہا ہے وہ پاکستان میں سامنے نہ آ جائے۔ تو پاکستان کے میری ذاتی خیال میں، اور لوگ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، میں وضاحت دیتا چلوں کہ اس پروگرام میں جو بھی ہے وہ میرا ذاتی نظریات ہیں، آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور ان پہ بحث بھی کر سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں، آپ کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے، وہ یہی ہے جو میں اپنے نظریات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستانی سینما کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہی تھا کہ اس سینما کو ابھرنے دیا ہی نہیں گیا۔ ہم نے اداکاروں کی تو بڑی قدر کی، ہم نے ایوارڈ دینے شروع کر دیے، نیشنل ایوارڈ، یہ وہ، کچھ محکمے بھی بنائے، نیفٹیک بنایا گیا اور بہت کچھ ایسے اقدامات کیے گئے، لیکن یہ بظاہر دکھانے والی چیزیں تھیں، سطحی چیزیں تھیں۔ جو اصل میں پالیسی میکنگ تھی، جہاں فلم کو آپ نے دنیا کے برابر لانا تھا، اور جہاں دنیا بھر میں فلم کو سیاسی تعلیم کے لیے، عوام کے شعور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہم نے وہاں استعمال ہونے نہیں دیا۔ بنی ایسے فلمیں، بہت اچھی فلمیں بنی جن میں سب کچھ تھا، لیکن نہایت ہی ڈھکے چھپے انداز میں، کھل کے نہیں کیا گیا، اور جن فلموں میں کیا گیا تو ان کو سینسر میں بہت تنگ کر دیا گیا، لہٰذا وہ فلمیں جو ہیں اپنا وہ امپیکٹ وہ کریٹ کرنے میں ناکام رہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا حصہ پاکستانی سینما کے زوال کے اسباب کا۔ انشاءاللہ اپنے دوسرے اس پارٹ 2 میں، اگلے پروگرام میں، ہم اس کے بعد جو اور وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، تو ایک ایک کر کے یا دو کر کے ان وجوہات کا جائزہ لیں گے، اور یہ سیریز جب ہماری پوری ہوگی پاکستانی سینما کے زوال کی، تو اس کے بعد ہم پاکستانی سینما کے حوالے سے اور بھی جو باتیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم فلم تھیوری، فلم فلسفی پر بھی بات کرتے رہیں گے، ریجنل سینماز پہ بھی بات کریں گے، پاکستان کے ارد گرد جو سینما ہے، یورپین سینما ہے، ایرانین سینما ہے، ان پہ بھی بات کریں گے، اس لیے کہ اس چینل کا مقصد صرف سینما پہ بات کرنا ہے، سینما کے تمام عوامل پہ بات کرنا ہے، اور عوام تک یہ شعور پہنچانا ہے کہ سینما کی اہمیت ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، اور اگر ہم یہ نہیں سمجھ لیں گے تو اس سے نقصان پاکستان کا ہی ہوگا۔ ہمارے جو سافٹ امیج ہے، ہمارے جو سیاسی شعور ہے، وہ ہمیں سینما سے ہی آئے گا اور ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا۔ تو اس بات کے ساتھ ہی ہم آج کی اس ایپیسوڈ کو اب اختتام کی طرف پہنچاتے ہیں۔ ضرور سنیے گا اس کا پارٹ 2۔ آگے جو زوال کے اسباب ہیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ مجھے آپ کے کمنٹس بھی چاہیے، آپ کی رائے بھی چاہیے، اور پلیز اگر آپ کو اس چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہتا ہوں اگلی ایپیسوڈ تک۔ دس از سینما مائی ڈارلنگ۔